الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، اب آج کے اس درس میں یہاں سے ایک شبے کا جواب دیا گیا کہ مشرکین کا نظریہ تھا کہ اللہ کے فرشتے اور انبیاء کرام یہ اللہ کے برگزیدہ مخلوق ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں اختیارات دیے ہیں، یہ کارسازی کے اختیارات اللہ رب العزت نے انہیں دیے ہیں، انہیں متصرف بنایا گیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا ہے۔ اس چیز کا اللہ رب العزت نے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات درست ہے کہ میرے ملائک فرشتے اور انبیاء کرام میرے برگزیدہ مخلوق بندے ہیں، لیکن انہیں میں نے کارساز نہیں بنایا، کیونکہ کارسازی کے لیے عالم الغیب ہونا شرط ہے، اور عالم الغیب میرے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں، اس کے لیے سمیع ہونا شرط ہے، اور سمیع علیم صرف اور صرف اللہ ہے، ما فوق الاسباب سننے والا صرف اللہ ہے، علی کل شیء قدیر قادر بھی صرف اور صرف اللہ ہے، ہر چیز پر قادر اللہ ہے، قدرت رکھنے والا۔ تو فرمایا یہ تو میرے پیغام رساں ہیں، لیکن مشکل کشاں اور کارساز متصرف نہیں ہے۔ فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ رب العالمین نے چن لیے ہیں، اللہ نے خاص کر دیا ہے، اللہ نے اس میں چن لیا کیا ہے؟ من الملائکۃ فرشتوں میں سے، رسلا رسول، ومن الناس لوگوں میں سے۔ اب آیت کو سمجھنا، فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے، یعنی بندوں میں سے اللہ نے رسول چنے، پیغام رساں چنے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے سورہ انعام میں غالباً اور دوسری صورت میں دو مقامات پہ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہ اعلان کیجئے لا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب آپ کی عبدیت کا جو انکار کریں گے کہ بھائی نہیں آپ نوریوں میں سے ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ڈائریکٹ رسالت کا انکار کریں گے اس آیت کے تحت، اور رسالت کا انکار کر کے وہ اس پہ کراڑ بن جائیں گے، کیونکہ واضح آیت ہے لا اقول لکم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور پھر اور بھی کئی آیات اس پہ گواہ ہیں۔ فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سمیع ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، ما فوق الاسباب سننے والا اللہ ہے، ہر جگہ سے ہر حالت میں آواز سننے والا اللہ ہے، البصیر دیکھنے والا اللہ ہے، ہر حالت میں اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، یا تو یہ بات ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، اس سے پہلے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یا یہ آیت اس لیے کہ یہ فرشتوں کو اور ان نبیوں کو یہ کیا مانتے؟ ان کی عبادت کرتے اور ان کو معبود مانتے، اللہ نے اس بات کو رد کر دیا کہ یہ معبود بن سکتے نہیں ہے۔ یہ پہلے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب و مطلوب دونوں ضعیف ہے، یہ جو مانگ رہا ہے نا اور یہ جس سے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، ہاں یہ خواجہ نہ دے گا
تو پھر کون دے گا؟ یہ دونوں اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو اس بات کو رد کرنے کے لیے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے مخلوق ہیں، برگزیدہ ہیں، لیکن کارساز نہیں ہے، کارساز صرف اور صرف اللہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، جو ان کے بعد پیچھے ہیں۔ یا دوسرا معنی، اللہ ان کی دنیا کو بھی جانتا ہے، ان کے آخرت کو بھی جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں نے لوٹنا ہے، ہر امر نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ترجع الامور، امور یہ کس کے اختیار میں ہے؟ سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے، درس کے بعد سارے پھر سجدہ کر لینا۔ رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامران ہو جاؤ۔ سجدہ کرو، رکوع کرو، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ، اور نہیں بنایا اللہ نے دین میں تمہارے اوپر کوئی مشکل، یعنی کوئی مشکل اللہ نے نہیں مقرر کیا ہے، آسان ہے عمل کرنے کے لیے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کی ملت ہے، ابراہیم کا دین ہے۔ هو سماکم المسلمون، اور مسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اس قرآن میں بھی تم مسلمان ہو، اس سے پہلے بھی ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے مسلمان رکھا ہے۔ وفی ھذا، اس قرآن میں بھی مسلمان ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ اس لیے تاکہ اس رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ اور وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر قیامت والے دن گواہ بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، کیا کرو؟ جہاد کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اللہ نے کوئی مشکل نہیں بنایا، یہ دین ہے تمہارے باپ دادے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور آگے انہوں نے ہی تمہارا نام رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ آیت کا مقصد کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس طرح غور سے سنیں۔ کل قیامت والے دن اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا میدان سج جائے گا، اللہ تمام انبیاء کرام کو جمع کریں گے اور ان سے سوال کریں گے، اے میرے نبیوں، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں کتابیں دی ہیں، تمہیں نبوت دی ہے، رسالت کا تاج تمہارے سروں کے اوپر سجا رکھی تھی، تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ یہ سارے نبی کہیں گے ہاں اللہ، ہم نے تمہارا پیغام امتوں تک پہنچایا ہے۔ لیکن امتوں سے جب سوال کریں گے تو وہ امتیں کیا کرے گی؟ انکار کر جائیں گے کہ اللہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اے نبیوں، آیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی گواہ ہے کہ نہیں؟ کہ وہ گواہی دے دے کہ ہاں اللہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ تو اس وقت آخری محمد الرسول اللہ کی امت یعنی ہم اور آپ لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، ہم کہیں گے ہاں اللہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچایا ہے۔ تو وہ امتیں کہے گی ہمارے خلاف میں کھڑے ہو کہ اللہ یہ تو ہم سے کئی ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا پتہ ہے، ہاں یہ تو 1000 سال۔ تو امت کہے گی، امت محمدیہ، کہ ہاں اللہ ہم واقعی بات ٹھیک ہے
کہ ان کے دور میں تو ہم نہیں تھے، ان کے بعد آنے والے ہیں، لیکن گواہی یا تو یقین سے دی جاتی ہے یا دیکھ کر دی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے دیکھے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنے تیرے قرآن اور محمد کے زبان پر یقین ہے۔ اور محمد مصطفیٰ بتا کر گئے ہیں کہ امتوں کو توحید سنائی گئی، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا ہے؟ نہیں، انکار کیا انہوں نے۔ تو یہ بات ہے، لیکون الرسول شہیدن علیکم، صوبیدار صاحب تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ میں رسول گواہی دیتا ہوں کہ میرے امت والے سچ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آگے فرمائے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ سورت کا خاتمہ ہے، آخری میں نتیجہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کون کون زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کون کون عشر ادا کرتے ہیں، یہ دن جو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ دیکھیے اللہ نے، یہ میرے سامنے سورہ حدید میں اور آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، وہ جان لو لوگو یہ دنیا کی زندگی تو لعب کھیل ہے، لہو تماشا ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں تفاخر کرنا ہے، فخر کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال میں بڑھوتری کرنی ہے اور اولاد کو زیادہ کرنا ہے، اس پہ تفاخر کرنا ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، ہاں میرے بیٹے زیادہ ہیں، میرے پاس مال زیادہ ہے، اس کو تو اللہ نے لعب ولہو۔ اور یہ میرے سامنے 30واں پارہ ہے سورہ تکاثر میں، آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں آپ، ترجمہ پڑھ لے آج، الہاکم التکاثر، اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، وہ تمہیں مال کی بڑھوتری نے اور تمہیں کثرت مال نے غفلت میں ڈال دیا ہے، تمہیں کثرت مال نے کیا کر دیا ہے؟ ایسے غفلت میں ڈال دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہے۔ اور علماء مفسرین کے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہے، یہ سورت اتری ہے، عرب کے 2 قبیلے تھے اور وہ ایک دوسرے پر تفاخر کرتے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس افراد زیادہ ہیں، تو وہ گنے گئے، گن لیے کہ بھائی کون زیادہ ہے، ایک قبیلے والے زیادہ ہو گئے، تو جو کم تھے انہوں نے کہا نہیں پائے جی ان قبرستان جیسا ساڑھے بڑے بڑے تو بہادر تک قبرستان ہی پہ اتھا ان گنتی کرتا، وہ قبرستان گئے، قبرستان میں گنتی شروع کی، یہ ہمارا بہادر پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہ صورت نازل کر دی ہے کہ وہ مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہے۔ اللہ کو بھولا بیٹھے ہو، یہ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ ہر آدمی کے لیے ہے کہ جو بھی مال کی کثرت میں غفلت میں پڑا ہوا ہے، یہ اسی کے لیے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے تو لما الہاکم التکاثر، تمہیں کبھی زندگی میں مال کی کثرت غفلت میں نہ ڈالتی، یہ مال کی کثرت تمہیں کبھی، اگر تم یقین کے علم سے جان لیتے نا کہ حقیقت دنیا کی کیا ہے، تمہیں کبھی یہ چیز غفلت میں نہ ڈالتی، ہلاکت میں نہ ڈالتی۔ آگے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ ضرور بضرور تم دیکھو گے جہنم کو، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، اور پھر ضرور بضرور تم دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر تم سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا، عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔
یہ میں نے نعمتیں دی تھی، ہاں تم نے زکوٰۃ دیا تھا، اس میں عشر ادا کیا تھا، کون ہے جو ایک بر وقت یہ چیز، ہاں اگر کوئی دیتا ہے تو مبارک ہو، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، لیکن ابھی جو سیزن آ گیا ہے، مونگ پھلی آ گئی، یہ زمین کی پیداوار ہے، ہر چیز میں عشر ہے، عشر تو تھوم میں اور پیاز میں بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اگر سنیں کہ بھائی عشر کتنے 10واں، تو وہ 20-22 ہزار روپے چپ ہو جاتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا کہ بھائی اس سے تو مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں تو اضافہ ہوتا ہے، مال سے محبت ہر کسی کو ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر پہ جو بیٹھا دن میں محبت نہیں، ہمیں شاید آپ سے زیادہ ہو، لیکن اسے مقصد سمجھ کر دنیا میں رہنا یہ غلط بات ہے۔ امام کاسانی رحمہ اللہ بدائع الصنائع کے لکھنے والے بیمار ہو گئے، شاگرد آ گیا، جب دیکھا تو وہ بادشاہ وقت کے پاس گیا کہ ان کے لیے کوئی وقت کا امام ہے، کوئی پیسے دے کے ان کا علاج معالجہ کیا جائے۔ ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا یا اللہ ابھی تک زندہ رہا، اب اگر اس بادشاہ کے پیسوں سے میرا علاج ہوگا تو چوک میں میری لاش اور ان پیسوں کو ملا دے۔ ایسا ہی ہوا، فوت ہوئے، جب جنازہ نکالا گیا شاگرد دوڑ دوڑ کے آ رہا تھا، یہ رستے میں ملے، پیسے ہاتھ میں تھے۔ اسے مقصد سمجھ کر، اور اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں الحمدللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن 2014 کی غالباً 3 درجے پڑھے تھے میں نے، انگلینڈ کا کام ہو رہا تھا، عذروں میں کچھ بندے تھے بہت پسند کر رہے تھے مجھے، آج بھی کرتے ہیں، تو انگلینڈ جانے کا پروگرام انہوں نے بنا دیا کہ اس کو یہ ہمیں پسند ہے، والدین سے بات کی ہے، میری والدہ زندہ ہے، والد بھی زندہ ہے، ان کو بلایا تھا اسپیشل اٹک میں کہ اس بچے کو ہم لے کے جاتے ہیں، 3 درجے پڑھے تھے اس وقت میں نے، اور وہاں پہ ہمارے خاندان سارے فیملی ادھر ہی رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑے پیسہ اس کو مل جائے گا، لیکن ایک نقصان ہوگا کہ پڑھائی اس سے آگے نہیں چل سکے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ خود فیصلہ کرے، میں نے کہا نہیں جی مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے، حالانکہ اس وقت کافی حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن میں نے کہا میں پڑھائی پوری کروں گا، اسی لیے شاید اللہ نے مجھے اس منصب پہ بٹھایا ہے، اور فوج کی نوکری بھی چھوڑی ہے، فوج میں خطابت لگ رہی تھی، اور یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے وہ چھوڑی ہے کہ میں کھل کے اپنا حق بیان کروں گا جو میں نے سیکھا ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بات ہو اور آپ بتا نہ سکے مجبور ہو کر، تو پھر یہ جو بیماری ہوتی ہے بندے کو نا، اس لیے یہ چیزیں، تو اسے مقصد سمجھ کر جو اللہ دے بس ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ دے اللہ نے فرمایا، تو یہ ان چیزوں کا فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، هو الصراط المستقیم، هو قرآن الحکیم، یہ قرآن کریم ہی اللہ کی رسی ہے، اسے ہی مضبوطی سے تام لو، ٹھیک ہے، اللہ کی رسی کو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی اس رسی، قرآن والی رسی کو مضبوطی سے تام لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا کارساز ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا یہ بہترین کارساز ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مددگار ہے۔ اسی کے اگلے انشاءاللہ کچھ تفصیل اگلے درس میں کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔